أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین یعنی انبیاء کرام سے عہد لیا ہے. ایک عہد تو وہ تھا جو عالم ارواح میں ہم تمام وہاں پر موجود تھے. ابھی ہم عالم ارواح کے اندر موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا. ہم سے پوچھا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو ہم نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا، پروردگار ہم تجھے مانتے ہیں. تو نے جب وعدہ لیا ہے ہم سے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. ہم دنیا میں جائیں گے، جا کر تجھے اپنا معبود بنائیں گے، تیرے احکام کے پابند بنیں گے، سب کچھ تیری منشا کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے. ایک وعدہ جو اللہ نے لیا تھا الگ تمام عالم کے اندر لیا تھا. آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی صبح تک جو بچہ بھی آخری پیدا ہوگا تمام کے ارواح روحیں وہاں جمع تھی. اس وقت اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا. اور ایک دوسرا وعدہ بھی اللہ نے لیا تھا. دوسرا جو وعدہ ہے یہ خاص انبیاء کرام کا ہے. جن آیت کو تلاوت کی گئی، جس آیت کی، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے روحوں کو جمع کیا، کرنے کے بعد کہا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. انبیاء کی روحوں سے اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر کتاب دے کر بھیجنے والا ہوں، حکمتیں اور فراست دے کر بھیجنے والا ہوں. اور اس دوران اگر میرا نبی تمہارے پاس آ جائے، تمہاری کتابوں کو وہ سچا بتاتا ہے، کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ کیا تم اس کو نبی مانو گے؟ تو ایک وقت میں انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، اے ہمارے پروردگار ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا قال فاشهدوا، تم اس بات کی گواہی دو گے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہاری اس کی گواہی دوں گا. یعنی ایک نبی آنے والا ہے جو خاتم النبیین والمرسلین ہوگا، سید الانبیاء ہوگا، سید الانس والجن ہوگا، سید الکونین ہوگا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. میری جو نبوت ہوگی وہ انبیاء کے جو پیکٹ ہے اس پر سیل کی طرح ہوگی. پیکٹ پر جب سیل لگا دیا جاتا ہے تو نہ اسے کھولا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے. یعنی میری آخری سیل ہوگی نبیوں پر، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں میری پیروی کے علاوہ کوئی چیز نجات نہیں دلا سکتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو عبد بن کر آئیں گے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے. قرآن پر ان کا عمل ہوگا، ہمارے نبی کی سنتوں پر ان کا عمل ہوگا، شریعت مطہرہ پر ان کا عمل ہوگا. وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے کیونکہ آخری امت بھی طے ہو گئی ہے اور اس کا آنے والا نبی وہ بھی طے ہو چکا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دیا ہے صرف لا الہ الا اللہ کو ماننا کافی نہیں، ایمان کی مکمل ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ کا یقین ضروری ہے. لا الہ الا اللہ تو آدھا ایمان بنا ہے. ایسا سمجھے کہ ایمان کی بنیاد ہے لیکن ایمان کی بقا محمد الرسول اللہ کے اندر ہے.
ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اگر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک یہودی ساتھی ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ تم تورات کی آیتوں کو جو جامع ہیں ان کو اکٹھے کر کو میرے پاس لا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول سے کہا، میں نے یہودی جو میرا ساتھی ہے، میں نے اس سے کہا کہ تورات کی جو آیتیں ہیں جن کے اندر قرآن میں بھی وہ باتیں بتائی گئی ہیں، ایسی آیتیں تورات کی لے کر آؤ، اکٹھے کر کے میرے سامنے لاؤ، میں بھی اس کو پڑھنے لگا۔ پھر حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے پوچھا، آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے سامنے پیش کروں؟ جیسے ہی یہ سننا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن ثابت کہتے ہیں، اے عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اس سوال سے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف تو ایک مرتبہ نظر ڈالو، اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، اللہ کے چہرے پر سرخی آنے لگ گئی ہے، اللہ کے چہرے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غیظ و غضب اور غصے کے آثار نمایاں ہونے لگ گئے ہیں۔ کیوں؟ مقصد اللہ کے نبی کا غصہ کرنا اس لیے تھا، جب قرآن ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، جب اللہ کے رسول کو ہمارے درمیان اللہ نے بھیج دیا ہے، تو کسی پیغمبر کی کتاب کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کسی پیغمبر کے بارے میں ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی کے غصے کو دیکھا، حضرت عمر نے کہا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ پر ایمان لایا، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام پر بھی میں راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اے آقا میں آپ کو نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہنے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غصے اور جو غیظ و غضب تھا، غصے کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، تو اس میں تخفیف اور کمی آئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ آ جائیں، پھر تم سارے کے سارے موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ، میری پیروی چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو۔ موسیٰ تمہارے درمیان آ جائے، تم مجھے چھوڑ دو، سارے کے سارے موسیٰ کو نبی بنا لو، موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جاؤ، موسیٰ کے احکام کے پابند بن جاؤ، مجھے ایک طرف کر دو، تب بھی یقین مانو کہ تم سب کے سب موسیٰ سمیت گمراہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت ہے کہ توحید کا اقرار کیا، پھر اللہ کے رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ پھر اب رسالت کو ہم مانتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ سارے یہ بات مانتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تجھے رب مانا ہے، تیرے نبی کو رسول مانا ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے تو مان لیا ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول اگر تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو انہیں بجا لاؤ، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر کسی کام سے رکنے کا کہے، باز آنے کا کہے تو باز آ جائے۔ دیکھیں رب ذوالجلال نے ہماری جانوں کو ایک قیمت رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ بات ہے، اگر آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اگر آدمی خودکشی کر لیتا ہے، پانی کے اندر جا کر ڈوب جاتا ہے، تو جب قیامت کا منظر ہوگا، پانی کے اندر وہ ہچکولے لگاتا ہوا قبر کے اندر سے اٹھے گا، قیامت کا منظر ہوگا، آدمی آگ کے اندر جلتا ہے تو سارے عالم کے سامنے اسے آگ کے اندر جلاتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی گردن پر رسی باندھ کر کے پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر آدمی گالیاں دیتے دیتے اس کا انتقال ہوا، اسی حالت میں مر گیا، تو قبر میں اٹھتا ہوا ہوگا، کہتا ہوا ہوگا کہ تیری ماں کی کہتا رہے گا، پھر گالیاں بکتا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں جاتے ہوئے کلمہ پڑھتے جا رہا ہے، موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ جاری ہے، تو قبر سے جو اٹھتا جائے گا وہ کلمہ توحید کو بلند کرتا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جانوں کی قیمت رکھی ہے۔ اللہ نے انسان سے کہا ہے، اگر تو خودکشی کرے گا تو اس کا تجھے وبال بھی بھگتنا پڑے گا۔ کیوں بھگتنا پڑے گا؟ کیونکہ جان جو میں نے تجھے دی یہ تیری نہیں ہے، یہ تو امانت میں دی ہے،
یہ تو جو جان میں نے تیرے حوالے کیا ہے، یہ امانت میں دیا ہے، امانت کے اندر خیانت کرنا مجھے برداشت نہیں ہے۔ تیری جان کا مالک میں ہوں، تیرے جسموں کے اعضاء کا مالک میں ہوں، اگر تو جلاتا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر تو اپنی جان کو پانی کے اندر ڈبو کر مارتا ہے تو کل اس کا حساب دینا ہوگا، اگر پھانسی کے پھندے پر لٹکاتا ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یعنی ایک لفظ کے اندر یوں کہیں، اگر کوئی آدمی اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، کیونکہ شریعت کے اندر ہماری یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، خود کو ہلاک کرنا۔ اب ہمارے بڑوں کو دیکھیں، گنگوہی رحمہ اللہ، انانوتوی رحمہ اللہ، تھانوی رحمہ اللہ، ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بات کی اتنی زیادہ وسیع ہے کہ شریعت کے اندر ہماری اگر پانی میں آدمی کود کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو اسے حساب دینا پڑے گا، لیکن اگر وہی حکم اگر اللہ کے نبی دے، اگر اللہ کے نبی یہ حکم دے کہ پانی کے اندر چھلانگ لگا، تو اب کہتے ہیں کہ اب کودنا واجب ہے، خود سے کود رہا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ کے نبی اگر حکم دے دے تو پانی کے اندر چھلانگ لگا دے، اب اسے کسی بات کی گنجائش نہیں ہے، اب سوچنے کے لیے اسے وقت نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول کی بات پر اسے فوراً عمل کرنا ہوگا۔ اس وقت کودنا خودکشی نہیں ہے، اس وقت کودنا واجب العمل ہے، کیونکہ جو آدمی جس کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ بلند ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، اگر کسی بات کے کرنے کا حکم دے تو اس میں سوچا نہیں جائے گا، بلکہ اسے دیکھا جائے گا کہ یہ حکم دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، فرشتوں سے سجدہ کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ، فسجدوا، سارے فرشتے جتنے تھے عبادتوں کو چھوڑ کر سجدے نہیں کرتے، الا ابلیس، مگر شیطان اپنی گردن کو لمبی کیا کھڑا رہ گیا۔ اللہ نے پوچھا ارے تجھے کیا ہوا ہے ملعون؟ قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اذ امرتك، جب میں نے تجھے حکم دیا اپنے سامنے گر جانے کا، سجدہ کرنے کا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، تو شیطان نے کہا میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، بڑائی والا، رتبے والا ہوں۔ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو اس کو جب پیدا کیا تو مٹی کا استعمال کیا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو آگ کا استعمال کیا ہے۔ آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اسے میرے سامنے جھکنا چاہیے، میں اس کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ یہاں پر ابلیس کے لیے اگر نجات ملنی تھی تو اسے یہ کام کرنا پڑتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، دیکھنا یہ تھا کہ حکم کس نے دیا ہے۔ اگر اس نے یہ سوچ لیتا کہ حکم اللہ نے دیا ہے، اگر مٹی کے سامنے جھک جاتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کے اندر رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اٹھا کر کے، جس طرح دودھ کے اندر مکھیاں گھومتی ہیں، دودھ کا مالک اٹھا کر کے مکھیوں کو پھینک دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کے یوں پھینک دیا، امت کو بتا دیا کہ جب بھی احکم الحاکمین کا تم پر حکم ہو جائے تو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ حکم کون سا ہے، دیکھنا یہ کہ حکم کس کا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب مرتبہ اللہ کی بات کسی کا ہے تو ہمارے آقا کا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر حکم دے یہ کام کرنا ہے تو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کام یہ کون سا کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے، کیونکہ جو حکم دے رہا ہے وہ تو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ سردار کیسے ہو گیا؟ جس آدمی کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، سب پر اس کی برتری حاصل ہوتی ہے۔ سردار دیکھ لیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، وہاں جا کر سارے انبیاء کی امامت کروائی، جب نماز کا وقت آیا سارے انبیاء ایک طرف ہو گئے، ساروں نے جگہ ہٹ کر کے کھڑے ہو گئے، بیچ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مصلی پہ کھڑے اور ساروں کی امامت کی۔ سارے نبیوں نے مانا کہ آپ ہمارے بھی امام ہیں، آپ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم آپ کے کل قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کے تلے ہمیں جمع ہونا ہے۔
ہر نبی کو یہ ہدایت دے کر بھیجی گئی تھی کہ جس وقت میرے نبی کا ظہور ہوگا، اگر اس کا زمانہ تم پالو یا نہ پاؤ، لیکن میرے نبی کو تو یہ ماننا پڑے گا۔ ہر نبی کو یہ پیغام دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے نبی کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، یہ تو تیار بعد میں ہو رہا تھا، پہلے ہی میری نبوت طے ہو چکی تھی۔ ہاں یہ الگ مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو جن کی پہلے آسمانوں پر لکھ چکی تھی، لیکن مصلحت کی خاطر سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جس نبی کو آخر میں بھیجا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، جس امت کو آخر میں بھیجا ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، جنت میں جانا پڑے گا، حساب کتاب لیا جاتا رہے گا۔ اگر پہلی امتوں کا حساب بھی ہو جائے تو اس کوئی امت جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اگر کسی امت کا اگر حساب بھی اللہ لے لے کل قیامت کے دن کہ فلاں قوم عاد آ جاؤ، قوم سمود آ جاؤ، قوم نوح آ جاؤ، قوم صالح آ جائے، حساب کتاب مکمل کر دے، اگر جو بندہ اس میں نیکوکار ہوگا ان کو اگر جنت میں جانے کی باری آئی تو جنت میں نہیں جائے گا، پیچھے اشارہ کرے گا، اے اللہ جس امت کو پہلے جانا ہے وہ ابھی تو پیچھے، ہم کیسے جائیں؟ تو اتنی بڑی فضیلت ہمارے نبی اور اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ہماری شان اسی میں ہے کہ ہم نبی کے ہر سنتوں کے عامل بن جائیں۔ اب ذرا تجزیہ کر لیں، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ ہم مانتے بھی ہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول ہمارے نبی ہیں، لیکن ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار کرے، بندہ چلنے لگے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی سنتوں کا عاشق ہے، بندہ اگر بیٹھنے لگے تو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کا سچا پکا محب ہے، اگر بندہ کھانے لگے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی سنتوں کا پیکر ہے۔ ہماری زندگی امتیاز کر دیتی ہے کہ ہم نبی کے کتنے سچے پکے عاشق ہیں، نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی سے ہم بغض رکھتے ہیں یا نبی سے نفرت کرتے ہیں، ہماری زندگی بتا دیتی ہے۔ آئے نماز پڑھ لیے چلے گئے، سنتوں کا کیا بنے گا جس کے ہم دعوے کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس بات کا اقرار کروایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اگر کوئی آدمی میرے نبی کے اقرار سے منہ موڑ لے گا، میرے نبی کی رسالت کو انکار کرے گا، ان کی سنتوں سے انکار کرے گا، ان کی سنتوں کو پیٹ پیچھے ڈال کر کے زندگی گزارے گا، فاولئك هم الفاسقون، وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، میرے نزدیک میری رحمت سے دور ہے، میں اس پر رحمت کی نظر سے دیکھوں گا کہ نہیں۔ تو کتنے ایسے بندے ہیں ہم میں سے صرف ہم اقرار کر لیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہم پر نہیں پڑ رہی۔ وجہ اقرار کو کر لیا لیکن سنتوں پہ عمل نہیں کیا۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ نبی کا اقرار کرو۔ اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دل سے سچا ماننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر ان کے احکام کی بجا آوری کرو۔ اس وقت جا کر تمہاری پہچان ہوگی، تمہارے چہرے پر آثار نظر آئیں گے کہ یہ نبی کی باتوں کو ماننے والا ہے، تو اس وقت جا کر تمہاری کامیابی مقدر ہوگی۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں سنتوں کے اعتبار سے، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانے کہ استنجا بندہ چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو استنجا سے باہر آئے گا اس وقت تجھے ثواب ثواب لکھتا رہے گا۔ وجہ کسی قوم کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، کسی کتاب کے اندر اللہ نے ایسا نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں طریقہ بھی بتاتا ہوں، دعا پڑھ کر جانا بھی سکھاتا ہوں، واپس آنے کے بعد دعا پڑھنا بھی سکھاتا ہوں، جب تک تو ان باتوں پہ عمل کرتا رہے گا تیرے کھاتے کے اندر ثواب لکھتا جاتا رہے گا۔ سب سے ادنا چیز استنجا، کون آدمی اس لفظ کو سننے کے لیے شوقین ہے، کون شوق کرتا ہے، کون پسند کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے یہاں تک سنا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ استنجا کا طریقہ بتایا، جانے کی سنتیں، نکلنے کی سنتیں بتائی، کفار کے اندر یہ واویلا مچ گیا، یہ اتنا بڑا رسول ہو کر استنجا گھٹیا چیزوں کا حکم کرتا ہے۔ تو حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا او بے شرمو، او بے غیرتو، ہمارے رسول کا شکر ہم ماننا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بڑے چیزیں ہمیں دیے ہیں، سب سے گھٹیا چیز جو صحیح ہے اس طور پر کرنے کا بھی ہمیں بتلا کر گئے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کا شکر ماننا چاہیے، اس کی بجائے تم ان پر الٹا ان پہ نکیر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول کا ہم پر کتنا احسان ہے، پانی پی رہا ہے، سنتوں کے مطابق سو رہا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بیٹھ رہا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کھانا کھا رہا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی نہیں کہ اللہ کے نبی نے نمونہ بتا کر نہ گئے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی تعلیم دی ہے، آج کے بعد ہم ان کو جان جان کر عمل کریں گے۔ چلنے میں، پینے میں، کھانے میں، سونے میں، اٹھنے میں، لیٹنے میں ہماری کامیابی مقدر اسی میں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہماری کامیابی مضمر رہے، پوشیدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، تمام امت مسلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، ان کی سنتوں کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو جان جان کر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے فیصلے فرمائے۔ لک الحمد